بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نماز تراویح ایک اہم سالانہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے بے حد قریب کرنے والی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز تراویح رمضان میں قیام اللیل کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی مشروعیت میں تدریج کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ابتدائی مرحلے میں اس نماز کی صرف ترغیب دی گئی تھی۔ تعداد رکعات اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں جو روایت منقول ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص رمضان میں عبادت کے لیے کڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام رمضان میں سونے سے پہلے خود یہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ عہد نبوت میں ہی دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں قیام کی سنیت کا باضابطہ طور پر اعلان فرمایا۔ ان رمضان شہر افترض اللہ عز وجل صیامہ وانی سننت للمسلمین قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدته امہ۔ بے شک رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور میں مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں کے قیام کو مسنون قرار دیتا ہوں۔ پس جو مسلمان ایمان و اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اور عبادت کے لیے کڑا رہے، وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس روایت میں فرضیت صیام کے ساتھ قیام لیل کا امتزاج نماز تراویح کی اہمیت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، اور نماز تراویح کے مسنون و مطلوب ہونے کی کلی نشانی ہے۔ اس ترغیبی اعلان کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام مرد و خواتین انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے اپنے گھر اور مسجد نبوی میں اس نماز کا اہتمام کرنے لگے۔ بیہقی کی روایت کے مطابق اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن تراویح کی جماعت کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے صحابہ کرام کا جوش و خروش اور ایمان و احتساب کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے آئندہ مسجد نبوی میں تراویح کے لیے آنا موقوف کر دیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس نماز سے منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام جو مزاج نبوت اور انداز رسالت سے خوب واقف تھے، انہوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نماز تراویح اور اس کی جماعت کے لیے مسجد میں جمع ہونا ایک جائز محمود اور مسنون کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس نماز کا اہتمام موقوف نہیں کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ نماز تراویح کا پڑھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تائید روایت سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کو نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو ان کے عمل کو سراہا اور کہا جو کچھ انہوں نے کیا درست ہے۔ نیز اس نماز کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو اس نماز کی ادائیگی کے لیے 3-4 راتوں کو جمع فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عہد نبوت والی کیفیت ہی برقرار رہی، تاہم صدیقی عہد میں رمضان کی راتوں میں نمازوں کے اندر قرات بہت طویل ہوتی تھی۔
نیز اس دور میں ان حفاظ کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے جن کی آواز میں دلکشی اور جاذبیت ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ عہد فاروقی میں جب ایران اور روم کی طاقتیں ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری 6 سالوں میں ملک و ملت کی تنظیم سے متعلق کارہائے نمایاں انجام دیے۔ باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا نظام اسی ملی جلی تنظیم کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ ایک شب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف تشریف لائے اور لوگوں کو الگ الگ اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح شروع ہوئی۔ اس نئے نظام کے شروع ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، نماز تراویح اچھا کام ہے، یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے یہ سوچ کر کہ اب تراویح کی فرضیت کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام مقرر کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس فیصلے پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ اس پر عمل شروع کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ مراد نبوی کے عین مطابق ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام کا 20 رکعت نماز تراویح پر اتفاق ہو گیا۔ چونکہ باجماعت تراویح کی نماز پر اجماع ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سابقہ صورت و کیفیت برقرار رہی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز تراویح کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دعائے ختم القرآن کا بھی اضافہ ہوا جو پہلے کے ادوار میں نہیں تھا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بجائے خود تراویح کی امامت کرنے کے صرف وتر کی امامت پسند فرمائی اور حسب سابق تراویح کے لیے ایک اچھے قاری کا انتخاب فرمایا۔ تراویح کا یہ سلسلہ مسجد نبوی میں کبھی موقوف نہیں ہوا اور تا ہنوز جاری ہے۔ نماز تراویح ایک اہم سالانہ نماز ہے اور اس کی ادائیگی پچھلے تمام صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عہد نبوت سے لے کر آج تک اس نماز کی ادائیگی کا اہتمام جاری ہے۔ مذاہب اربعہ میں تراویح کے تعلق سے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نماز سنن و نوافل میں سے ایک اہم نماز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز تراویح مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی جا رہی ہے لیکن کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہگار نہیں ہوگا، مگر جو ایسا با اثر ہو کہ اس کے موجود ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور نہ ہونے سے لوگ کم ہو جاتے ہیں تو اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تراویح کے اندر ماہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا مسنون ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تراویح ایک مسنون نماز ہے۔ اگر اس نماز کے اغراض و مقاصد میں غور کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز تراویح معمولات رمضان میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے اور قیام لیل کی خاص فضیلت حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین کے زمانے سے آج تک نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ نماز تراویح کی باجماعت ادائیگی کا ایک دوسرا اہم مقصد مکمل قرآن کریم کی قراءت و سماعت بھی ہے، چنانچہ تراویح میں پورا قرآن سننا اور سنانا مسنون ہے۔ خلفائے راشدین کا حد درجہ اہتمام فقط اسی لیے تھا کہ عوام کے دلوں میں قرآن کی تلاوت کی گونج سنائی دے۔ اس کی مسنون حیثیت کو مؤکد حیثیت دینا تحفظ قرآن اور تحفظ تلاوت قرآن پر ہی منتج ہے۔